ویڈیو اسٹارٹ کریں۔ السلام علیکم، نظر چوہان۔ آج جیسے میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ لاس اینجلس کانسلیٹ کے سامنے سے ہم پروٹیسٹ میں میرا ویلاگ ہوگا۔ ہمارے بزرگ جو انور صاحب ہیں جو ادھر بیورلی ہلز میں رہتے ہیں، اور نجیب صاحب تو پہنچ نہیں سکے، مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، اور انہی کے پاس ہمارے پوسٹرز بھی تھے۔ یہ تو بڑا عجیب سا معاملہ ان کا ہے کہ نیچے پارکنگ $20 پہ ہے۔ کمال ہے یار، مطلب کونسلیٹ بھی کوئی پرانی بلڈنگ سے شفٹ ہو کے ایک مال ٹائپ آفس بلڈنگ میں آ گئی ہے۔ بڑی یہ زیادتی ہے، یہ بدماشی۔ خیر ہم نے ادھر رجسٹر کروایا ہے پروٹیسٹ۔ ہم نیچے بھی وہ جب ممبر ہمارے دوست آ جاتے ہیں، انور صاحب اور باقی لوگ، تو پھر آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پاکستان میں دراصل جو اس وقت حالات ہیں، اس وقت جو سچویشن ہے ڈو اور ڈائی ہے، نو اور نیور ہے۔ اور ہمارا مقصد ان کونسلیٹس کے سامنے یا اسمبلی وہ ایمبیسی کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی ہمارا جو پروٹیسٹ ہے وہ مناسب طریقے سے لانچ کروایا جائے۔ انور صاحب نے انہیں ای میل بھی کی ہے، اور یہ GHQ اور ڈیپ اسٹیٹ کی جو بدماشی ہے، جو کت پنا ہے، جو فراڈ ہے، جو حرامزدگی ہے، دس مسٹ اسٹینڈ۔ اور کیسے پورے پاکستان میں کنٹینر لگا دیے گئے ہیں، میں تو اتنا زیادہ حیران ہوں۔ پورے پاکستان کو کنٹینرستان بنا دیا، لیکن ایک سلور لائننگ ہے کہ اس دفعہ عمران خان نے کہا ہے کہ جناب صاحب آپ نے واپس نہیں آنا ہے، تو چلیں ٹھیک ہے، کل کنٹینر سے رستہ بند ہے، پرسوں بند ہے، تو پھر آگے تو کھلے گئے۔ تو لہٰذا میرے خیال کے مطابق یہ انقلاب، عمرانی انقلاب کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں، اور یہ ہونا تھا، یہ قدرت کا سائیکل پورا ہونا تھا۔ 12 جنان میں 100 سے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں، جو صرف اور صرف ISI دہشت گردی کے پیچھے۔ وہ مریم نانی گشتی ٹھیک کہتی تھی، وردی ہے دہشت گردی کے پیچھے۔ یہ بہت بڑا تعفن ہے، پاکستان کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے، اکنامیکلی، پولیٹیکلی، اور یہ تو بالکل اب وائبل اسٹیٹ ہی نہیں رہا ہے۔ اینڈ اٹس سو امبیرسنگ، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل کیا، پاکستان کی آنے والی نسلوں سے یہ قرض ہی نہیں اٹھائے جائیں گے، ان پہ قرض لاد دیے گئے ہیں۔ جہاں تک رہا، میں نے کل جو شام کو ویڈیو کی تھی اس کو بڑی رائے ملی۔ سعودی عرب کا ایک بہت بڑا رول ہے پاکستان میں، امریکی ایجنڈا، اپنا ایجنڈا، بدماشی، تقلید، کنڈیشننگ۔ اور میں نے تو بشرا بی بی صاحبہ کو بہت سراہا ہے۔ پاکستانیوں، یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے، میں آپ کو بتا دوں، دس از دا لاسٹ چانس ٹو ہٹ۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، یا تو آپ جیت جائیں گے، یا پھر یہ خانہ جنگی اور ان معاملات میں یہ چیزیں بدلتی رہیں گی۔ یہ سارا معاملہ ہی دراصل GHQ کا یا فوج کا یا ان نمائشتوں کا ہے۔ انہی کا ڈالا ہوا یہ گند ہے، انہی کی ڈالی ہوئی ساری بدماشیاں ہیں۔ 75 سال سے یہ اس ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں تو اتنا حیران ہوں کہ یہ کونسلیٹ، ان کے پاس اتنے پیسے تھے، وہ پرانی کدھر گئی ہے؟ مطلب کمال ہے۔ اور یہ اب آپ دیکھیں، یہ دیکھیں کمال ہے، ایک کھڈو سے کارپوریشن ٹائپ آفیسز۔ اور آپ ان سے پوچھ لیں، کونسل جنرل صاحب جو ہیں، وہ $5,000 یا $10,000 کے گھر میں رہ رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا جی؟ اور وہ اپنے اللہ تللے جو ان سے ہیں جاری رکھیں گے، ان کی بدماشیاں جاری رہیں گی۔ تو لہٰذا میں دیکھتا ہوں، اگر انور صاحب بعد میں آتے بھی ہیں، ان کے پاس وہ پوسٹرز وغیرہ ہوئے، تو شاید میں نیچے سے پھر ایک دفعہ آپ سے ٹاک کروں۔ لیکن فی الحال اس وقت میں ساری رات جاگتا رہا، ساری رات جاگ کے 10 آورس ٹریول کیا ہے، اور ادھر اسٹریٹ میں پہنچا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ صرف پاکستان کی خاطر، نہ میری ایج ہے، نہ میرا کوئی انٹرسٹ ہے۔ انقلاب، اسلامی انقلاب، عمرانی انقلاب، ٹھا فوج، منیرہ مستری کتا، ہائے ہائے، منیرہ مستری سور، ہائے ہائے، ٹھیک ہے؟